بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون وإذ قال لقمان لابنه اور جس وقت کہا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وہ یعظہ اور اس حال میں کہ وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے یا بنی اے میرے پیارے بیٹے لا تشرک باللہ نہ شرک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان الشرک لظلم عظیم بے شک شرک البتہ بہت بڑا ظلم ہے ووصینا الانسان بوالدیہ اور ہم نے تاکیدی حکم دیا ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حملتہ امہ اٹھایا اس کو اس کی ماں نے وہنا علی وہن کمزوری پر کمزوری وفصالہ اور اس کو دودھ چھڑانا فی عامین 2 سالوں میں ان اشکر لی یہ کہ میرا شکر ادا کرو ولوالدیک اور اپنے والدین کا بھی الی المصیر میری طرف ہی لوٹنا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ اور اگر وہ تجھے مجبور کریں عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي اس بات پر کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اس چیز کا جس کا تجھے علم ہی نہیں ہے فَلَا تُطِعْهُمَا بس ان کی اطاعت نہ کرنا وَصَاحِبْهُمَا اور ان کا ساتھی بنے رہنا فی الدنیا دنیاوی معاملات میں معروفہ اچھے طریقے سے وَاتَّبِعْ اور پیروی کرنا سبیل من اناب الیہ اور اس کے رستے کی جس نے میری طرف رجوع کیا ثم الی مرجعکم پھر میری طرف تمہارا لوٹنا ہے فانبئکم پس میں تمہیں خبر دوں گا بما کنتم تعملون ان کاموں کی جو تم کرتے رہے ہو حضرت لقمان حکیم کا واقعہ چل رہا ہے اس سے پہلے یہ بات گزری کہ اللہ رب العزت نے ان کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی اب وہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں ان نصیحتوں کا تذکرہ ہے پہلی نصیحت حضرت لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں اور نصیحت کیا ہے یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا کبھی بھی زندگی کے کسی بھی موڑ پر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ان الشرک لظلم عظیم اس لیے کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے اللہ کے قانون میں شرک سے بڑا کوئی اور گناہ نہیں ہے اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ رب العالمین نے سورہ النساء میں ایک اٹل فیصلہ فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کہ تمہارے گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں کوئی بڑے سے بڑا گناہ ہو سب کو معاف کر دوں گا اگر چاہوں لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ کا قطعی فیصلہ ہے اٹل فیصلہ ہے کہ وہ شرک کو نہیں معاف کرے گا مشرک کو نہیں بخشے گا اس کے علاوہ باقی جتنے بڑے بڑے گناہ گار ہوں گے وہ چاہے گا تو سب کے سب کو معاف فرما دے گا اس لیے سورہ مائدہ میں گزرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے تقریر فرما رہے ہیں وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار انہوں نے بھی یہی سمجھایا کہ اے میری قوم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اس لیے کہ جو بندہ شرک کرتا ہے وہ گویا اس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتے ہیں اور اس کو ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کو بنا دیا جاتا ہے
تو حضرت لقمان حکیم نے بھی اپنے بیٹے کو یہی نصیحت فرمائی کہ پیارے بیٹے کبھی شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک البتہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے لیکن شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ حدیث قدسی ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا لقیتنی بقراب الارض ذنبا للقیتک مثلها مغفرہ، اگر میرے بندے، اے اولاد آدم، اگر تم مجھ سے ملے اس حال میں کہ تیرے گناہوں سے زمین بھری ہوئی ہو، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، سارے کا سارا خلا تمہارے گناہوں سے بھرا ہوا ہو، لیکن تو جب مجھ سے ملے گا تو میں اس سے زیادہ رحمت لے کے تم سے ملاقات کروں گا، مغفرت لے کے تم سے ملاقات کروں گا، ما لم تشرک بی شیئا، شرط یہ ہے کہ تو نے شرک نہ کیا ہو۔ ان جتنے بڑے بڑے گناہ بھی انسان اللہ کے دربار میں لے کے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے دگنی رحمت لے کے انتظار کرتے ہیں، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا غصہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرماتے۔ تو پہلی نصیحت فرما دی کہ بیٹا شرک نہ کرنا، کبھی کسی موڑ پر بھی شرک نہ ہو، اور دوسری وصینا الانسان بوالدیہ حملته امہ وہنا علی وہن، قرآن کریم نے حکم دے دیا کہ ہم نے تاکیدی حکم دیا ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں کہ اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرتے رہنا، یا کہ انشکر لی سے اس کا صلہ ملے گا۔ وصینا الانسان بوالدیہ، درمیان میں جملوں کو چھوڑا جائے، اگر آگے دیکھا جائے تو انشکر لی والدیہ، ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، میرا بھی شکر ادا کرے اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرے۔ درمیان میں والدین کی مشقتوں کو بیان فرمایا، حملته امہ وہنا علی وہن، کون سے والدین؟ وہ ماں کہ جو تمہیں مشقت در مشقت تمہارے لیے برداشت کرتی ہے، تکلیفیں برداشت کرتی ہے، کمزوریاں سہتی ہے، ہر قسم کی چیزیں تمہارے لیے برداشت کرتی ہے۔ جب تک بچہ 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ تکلیفیں برداشت کرتی ہے، فصالہ فی عامین، پھر 2 سال تک وہ دودھ پلاتی ہے، وہ تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ تو بڑا حق ہے والدین کا، اس کی فرمایا نشکر لی والدیہ کا، میرا بھی شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں والدین جیسی عظیم نعمت عطا کر دی، اور اپنے والدیہ کا، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، ان کی بھی اطاعت کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے ساتھ، وہ تمہارے محسن ہیں، تمہارا خیال رکھتے ہیں۔ الی البصیر، یاد رکھو کہ میری طرف لوٹ کے آنا ہے، مجھ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی، تیرا ہر عمل میرے سامنے لکھا ہوا ہوگا، والدین کے ساتھ سلوک بھی لکھا ہوا ہوگا، وہاں پر میں تم سے پوچھوں گا۔ یہاں پر پہلے توحید کا تذکرہ کر کے پھر ساتھ ہی متصل والدین کا تذکرہ فرما دیا، تو 2 باتیں یہاں پر سمجھائی ہیں۔ ایک تو والدین کا حق سمجھایا ہے اللہ رب العزت نے کہ میں والدین کا حق کائنات میں اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ حقوق اگر کسی کے ہیں تو والدین کی، اس لیے سب سے پہلے والدین کے حقوق کی طرف متوجہ فرمایا۔ اور دوسری بات ہے کہ ایک اہم حکم سمجھایا ہے کہ اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بہتر تمہارے لیے مقرب ہستیاں والدین کی ہستیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ والدین بھی تمہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے پر مجبور کریں، تمہیں کفر پر مجبور کریں، شرک پر مجبور کریں، تو وہاں پر تم نے والدین کی بات بھی نہیں ماننی۔ سمجھا دیا کہ کسی اور کے کہنے پر شرک کرنا تو دور کی بات، والدین بھی اگر تمہیں شرک پر مجبور کریں تو ان کی بات بھی نہیں مان سکتے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، اگر یہی والدین جن کا اتنا بڑا حق ہم نے تمہارے اوپر بیان کر دیا کہ تم ان کا شکر ادا کرو، تمہارے محسن ہیں، لیکن یہی والدین اگر تمہیں شرک پر مجبور کر رہے ہیں، کفر پر مجبور کر رہے ہیں، تو فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، بالکل بھی ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان کی بات نہیں ماننی۔ یہ نہیں ہے کہ اب تم یہ کہو کہ جی والدین کہتے ہیں شرک کرو تو ہم اس لیے شرک کرتے ہیں، والدین کفر پر آمادہ کر رہے ہیں اس لیے ہم کفر کرتے ہیں، لہٰذا یہ بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ مخلوق خالق کی جہاں پر نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پر مخلوق کی اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آگے وہ حکم قرآن کریم کا اور اسلام کا حسن دیکھیے، آگے فرمائے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگرچہ تمہارے والدین کافر ہوں، مشرک ہوں، تمہیں کفر و شرک کی طرف دعوت دے رہے ہوں، تم نے ان کی بات تو نہیں ماننی، تم نے توحید کا دامن نہیں چھوڑنا، اسلام کا ایمان کا دامن نہیں چھوڑنا، لیکن اگلی بات یاد رکھنا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، انہیں دھتکارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، انہیں برا بھلا کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ برے طریقے سے پیش آنے کی اجازت بھی نہیں ہے، بلکہ جب تک دنیاوی معاملات میں تم نے ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرنا ہے، اچھائی کے ساتھ ہی پیش آنا ہے، تو ان کے ساتھ نرمی برتنی ہے، لیکن عقیدے میں ان کا ساتھ نہیں دینا، شرک میں ان کا ساتھ نہیں دینا، کفر میں ان کا ساتھ نہیں دینا۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور تم پیروی کرو، تقلید کرو اس کی
جو تمہیں میری طرف بلا رہا ہو، جو تمہیں توحید کی دعوت دے رہا ہو، تمہارا اپنا ہے یا بیگانہ ہے، کوئی بھی ہے، لیکن تمہیں توحید کی طرف بلا رہا ہے تو اس کی بات مانو۔ اگر والدین کفر و شرک کی طرف بلا رہے ہیں تو ان کی بات نہ مانو۔ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم سب میری طرف لوٹ کے آؤ گے اور میں تمہیں تمہارے ایک ایک عمل کی خبر دوں گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، چھوٹے سے چھوٹے عمل کی خبر بھی دوں گا، بڑے سے بڑے عمل کی خبر بھی دوں گا۔ ہر اچھے برے تمام کے تمام اعمال تمہارے پاس لکھے ہوئے ہیں، اس لیے خیال کرنا، دھیان رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تم سمجھو کہ تمہارے اعمال کو کوئی دیکھ نہیں رہا، چھپ کر باتیں کام کرتے ہو، تمہارا ہر عمل نوٹ کیا جا رہا ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، میدان محشر میں جب انسان اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو پکار اٹھے گا، ہائے کیا ہو گیا، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، یہ کون تھا لکھنے والا جس نے نہ کوئی چھوٹا کام چھوڑا، نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا، نہ چھوٹا گناہ چھوڑا، نہ بڑا گناہ چھوڑا، نہ چھوٹی نیکی چھوڑی، نہ بڑی نیکی چھوڑی۔ اس لیے فرمایا ثم الی مرجعکم، پھر تم میری طرف لوٹ کے آؤ گے، فانبئکم بما کنتم تعملون، تمہارے ایک ایک عمل کی تمہیں خبر دوں گا تم کیا کچھ کر کے آئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی